بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے یوٹیوب پر۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی سے سوال ہوا کہ اگر یزید برا تھا تو جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی وہ اچھے تھے یا برے؟ مفتی طارق مسعود نے جواب دیا، ہم اس سے بالکل ایگری نہیں ہیں، اتفاق نہیں کرتے ہیں جو اس ظالم نے جواب دیا۔ مسلم اور بخاری کا حوالہ دے کر کہا کہ جو شخص حکمران کے خلاف کھڑا ہوا اسے قتل کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ صحابہ نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارا حکمران چاہے فاسق و فاجر ہی ہو اس کی اطاعت کرو، اس سے بغاوت نہ کرو۔ خلاصہ یہ کہ یزید کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا تھا اچھا نہ کیا تھا، چاہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، یہ ایک نظریہ ہے پورے ایک گروہ کا، ایک گروپ کا۔ وہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کا باغی قرار دیتے ہیں، گناہ گار قرار دیتے ہیں، اور اپنے قتل کا خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود نے بہت برا جواب دیا اور صحیح جواب دینے میں وہ ناکام ہوا۔ صحیح جواب بس اتنا دے دیتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مجتہد تھے، انہوں نے جانا کہ یزید ٹھیک ہے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ٹھیک نہ جانا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ آپ بھی مجتہد تھے اور آپ ہی سیدھی راہ پر تھے، اجتہادی خطا سے بھی آپ پاک تھے۔ طارق مسعود کے خطاب و جواب پر تبصرہ کر رہا ہے اہل سنت کے لبادہ میں چھپا ہوا حاویہ کا کتا، منافق اور گستاخ صحابہ مفتی فضل ہمدرد ملعون اس لیے کہ یہ کھلے عام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کو نعوذ باللہ ملعون کہتا ہے، ثبوت پیش نہ کروں تو میری گردن حاضر ہے۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ صدیق و فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب تھے جو چوری کر کے ابو بکر و عمر کو دیے گئے۔ اس کا سینہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بغض و کینہ سے بھرا ہوا ہے، دن رات دشمنی صحابہ میں بے چین رہتا ہے۔ جب تک حاویہ کا کتا اپنی بڑھاس نکال نہ لے یہ بے چین ہی رہتا ہے، اسے چین نہیں آتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مردود مفتی طارق مسعود کو بتاتا کہ تیرا جواب صحیح نہیں ہے، جواب صحیح یہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ صحابہ نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو کیوں کی تھی؟ وہ تمام مجتہد تھے، انہوں نے یزید کے اندر برائیاں نہیں دیکھی، نہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بیعت کر لی۔ جواب تو نہ دے سکا یہ ظالم، بس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا۔ ابتدائی یہاں سے کی کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی، بس چاہیے تھا کہ طارق مسعود کہتا کہ وہ یزیدی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی اس ظالم کو کچھ لحاظ نہیں ہے۔ میرا حاویہ کے اس کتے سے سوال ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ہو گئے یزیدی بقول تمہارا۔ اے رافضیو، تم اپنے ظام کے مطابق ان کو جنت نہ جانے دو گے کہ وہ یزیدی ہیں بقول تمہارے۔ اب جواب دو، جو افراد قدسیہ اہل بیت رسول کے تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان وغیرہ وغیرہ جو اہل بیت میں سے تھے، جو یزید کو امیر المومنین بھی کہتے تھے، کیا وہ سب یزیدی ہیں؟ تمہارے نزدیک منافق ہیں، جہنمی ہیں۔ رافضیوں نے تجھے اے فضل ہمدرد حرام کا مال بہت زیادہ کھلایا ہے، اب نمک حلالی کر اور میرے سوال کا جواب دے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، مگر تو اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس نہیں کر سکے گا۔ یہ نہیں کہ تو محب اہل بیت ہے، نہیں، بلکہ تیرا چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ تجھے اہل بیت کو بھی یزیدی کہنا پڑے گا، اور پھر تو تجھے وہ مال نہیں ملے گا جو شیعوں کی طرف سے مل رہا ہے۔ دوستو، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے جن افراد نے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز سمجھ کر کی تھی۔ جب ان پر یزید پلید کا فسق و فجور ظاہر ہوتا گیا وہ بیعت توڑتے گئے، خاص کر کے شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اور میں کہتا ہوں اے حاویہ کے کتے، یہ بھی بتا کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی ہیں، اور امام پاک کے چچا زاد اور امام پاک کے بہنوئی سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیا بات میں توڑی تھی یا بالکل نہیں توڑی تھی آخر تک؟
اگر نہیں توڑی تھی تو کیا یہ دونوں اور ان کے ساتھی کافر ہو گئے، مردود ہو گئے، یزیدی ہو گئے، جنت میں نہیں جائے گا؟ میں کہتا ہوں شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے، جو گتھی تم سے سلجھائی نہ جا سکتی ہو اس کو پکڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر چڑھ دوڑنا، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بونکے اسے یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے، لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں صحابہ کرام کے دشمنوں پر اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر اللہ کی 100 بار، لاکھ بار، کروڑوں بار لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔